ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر المؤمنین خلیفہ راشد خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں حاضر ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ تک حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے رہے، الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے رہے۔ چونکہ قرآن میں حکم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خود بھی نماز قائم کی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دیتے رہے۔ یاد رہے کہ اس خطاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے، اور اس نماز پر ثابت قدمی کو اختیار کرے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مگر افسوس ہے فی زمانہ نماز کے معاملے میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ اس طرح ہے کہ گھر والے نماز چھوڑ دے، انہیں اس کی پرواہ نہیں۔ خود اپنی نماز کی فکر تو ہے لیکن گھر والے سوئے ہوئے ہیں، ان کی نمازوں کی کوئی فکر نہیں، ان کو اٹھائیں گے نہیں، ان کا ذہن نہیں بنائیں گے، بچوں کو نماز کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، خود نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والے چھوڑ رہے ہیں لیکن اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ خود کی نمازیں ضائع ہو جائیں، انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر انہیں اخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے تو اس بات کا بھی احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور نہ صرف خود نماز ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بلکہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت اور توفیق اللہ کریم نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا لا نسألوک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے اور اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کی روزی کے ذمہ دار ہو جاؤ، بلکہ ہم تجھے روزی خود دیں گے اور انہیں بھی دیں گے جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جو لوگ ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم سب کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ تو روزی کے غم میں نہ پڑ بلکہ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کارسازی فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے رب اس کے کاموں کی کارسازی فرماتا ہے، اور آخرت کا اچھا جو انجام ہے فرمایا وہ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو ریئل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور قرآن میں اس بات کا ذکر موجود ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ معرفت کے بعد جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا ذوق بالکل جداگانہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو ریئل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیں اور ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی سرخرو ہو جائے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی طرف توجہ دلائیں، انہیں نماز کے وقت میں اٹھائیں، ان کا ذہن بنائیں، اور نماز وہ پڑھیں اور پڑھ کر ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اپنی آخرت بھی بہتر بنائیں۔ تو یہ ضروری ہے اور قرآن کا حکم ہے تاکہ ہماری بھی آخرت بہتر ہو جائے اور ہمارے اہل و عیال کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، ایمان کی جو نشانی ہے وہ نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، فرمایا کہ نماز ایمان کی نشانی ہے۔ جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کر لیا اور اس کی حدود کی حفاظت کی، یعنی جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا ویسی اس نے نماز ادا کی، تو فرمایا وہ کامل مومن ہے۔ یعنی بندے کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ عبادات میں ثابت قدمی کو اختیار کرے،
اللہ کی عبادات میں دل لگائے، نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرے، یہ اس کے ایمان کا کمال ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ کمال نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں جو ہم سوال شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ صلاۃ اللیل کسے کہتے ہیں، یہ کب پڑھی جاتی ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اور جس طرح نماز تہجد کے لیے رات کو نماز عشاء پڑھ کر سونا ضروری ہے، تو کیا صلاۃ اللیل کے لیے بھی سونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ صلاۃ اللیل یہ رات کی نماز کو کہتے ہیں، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک یہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں جب چاہیں آپ صلاۃ اللیل پڑھ سکتے ہیں، رات کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ اللیل چونکہ رات کے نوافل کو کہا جاتا ہے، تو اس کی جو رکعتیں ہیں شریعت میں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنی آسانی ہو اتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کوئی 2 پڑھنا چاہے 2 پڑھ لے، 4 پڑھنا چاہے 4 پڑھ لے، کوئی شخص اگر 20 پڑھنا چاہے تو 20 پڑھ لے، کوئی اگر زیادہ اس سے بھی تعداد کو بڑھانا چاہے تو زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے ہمیشہ کی، کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عمل اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، ثابت قدمی ہو، جتنا کریں روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ ہاں کبھی کبھار چھوٹ جائے کسی وجہ سے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو بھی عمل کریں ہمیں یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر لے کر کے چلیں گے، اس میں ثابت قدمی ہونی چاہیے، اس میں دوام ہو، اس میں ہمیشگی ہو۔ احادیث ہمیں یہی سبق دیتی ہیں، تو اس لیے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ صلاۃ اللیل کی جتنی بھی رکعتیں پڑھیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ایک روٹین بنا کر پڑھیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جیسے نماز تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے، ویسے ہی کیا صلاۃ اللیل کے لیے بھی سونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ اس کا جو وقت ہے نماز عشاء کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، اور اس دوران سونا ضروری نہیں۔ ہاں نماز تہجد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد کے لیے سونا یہ شرط ہے۔ نماز تہجد کی بات چلی ہے تو ہم اس کے حوالے سے مزید کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے مسلمان عاقل بالغ شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے دن بھر میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد نوافل کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب پانے کے لیے خود اس طریقے کو بیان فرمایا ہے کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کر کے میرا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے تو فرائض کے بعد نوافل کی جو کثرت ہے یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دے دیتی ہے، یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور نوافل میں سے ایک نماز وہ نماز تہجد بھی ہے، جو کہ ادائیگی کے وقت اور دیگر چند وجوہات کی بنا پر نوافل میں یعنی جو نفلی عبادات ہیں یا نفلی نمازیں ہیں ان میں ایک نمایاں فضیلت کی حامل ہے۔ آئیے نماز تہجد کی شرعی حیثیت سماعت فرمائیے، اور یہ کہ اس کی رکعت کتنی ہے۔ نماز تہجد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، لہذا یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار پائی، اور اس سنت پر عمل کرنے کو علماء اسلام نے مستحب فرمایا ہے، یعنی ایک بہت اچھا عمل ہے، ایسی سنت کے جو سنت مستحبہ ہے۔ یعنی یہ نماز اپنی اصل کے لحاظ سے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور حکم شرعی کے لحاظ سے اس کا جو درجہ اور مقام ہے وہ استحباب کا ہے، جیسا کہ مفسرین نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے اندر یہ بیان کیا کہ نماز تہجد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز فرض نہیں ہے، بلکہ امت کے لیے یہ نماز سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ لکھا گیا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں سورہ مزمل کی آیات بینات کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت پر نماز تہجد کو فرض کیا گیا تھا، پھر تخفیف کی گئی اور 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا جو وجوب تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے فرضیت تھی، پھر جب 5 نمازیں آ گئیں تو ان 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد پھر جو نماز تہجد کا وجوب تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور امت کے لیے تہجد کی نماز کو ادا کرنا یہ مستحب ٹھہرا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا جو وجوب ہے وہ آخر تک باقی رہا۔ نماز تہجد کی رکعات کتنی ہے؟ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز تہجد کی زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ثابت ہیں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اکثر اوقات میں آپ کا معمول ہوتا تھا۔ لہذا نماز تہجد 8 رکعات پڑھنا یہ افضل ہے، 4 پڑھنا یہ اوسط درجہ یعنی ایک درمیانہ درجہ رکھتا ہے، اور کم سے کم 2 رکعات بھی اگر کوئی پڑھ لے گا تو تب بھی اس کی نماز تہجد کہلائے گی، جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی میں اس کے حوالے سے لکھا، اقل التہجد رکعتان واوسطہ 4 واکثرہ 8، کہ تہجد کی جو کم سے کم رکعتیں ہیں وہ 2 ہیں، اور اوسط درجہ جو ہے وہ 4 کا ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ ہے جس کو ہم افضلیت کا درجہ دیتے ہیں وہ 8 رکعات ہیں۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ نماز تہجد کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد پڑھنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا، اور یہی بات اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب آپ کی حمد کریں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ فرمایا رات کے قیام یعنی تہجد کو لازم پکڑ لو کہ یہ تم سے پہلے کے نیکوکار جو لوگ ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، تمہارے رب کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے کا سبب ہے۔ یعنی تہجد کی نماز جو ہے یہ بندے کو گناہ سے روکتی ہے، گناہ کی بخشش کا سبب ہے، یہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں پہلے گزر چکے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، اور یہی ہمیں کہا گیا کہ تم بھی اس نماز کو لازم پکڑ لو۔
اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، ایک اور طریق سے چند ایک الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان فرمائی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنہاۃ عن الاسم وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسد۔ ارشاد فرمایا کہ رات کے قیام یعنی تہجد کو لازم پکڑ لو، کہ یہ تم سب سے جو پہلے نیکوکار گزر چکے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور بیماری کو جسم سے جدا کرنے والی ہے۔ یعنی نماز تہجد جو ہے یہ جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری بیماریاں دور ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، میں گناہوں سے باز آ جاؤں، اللہ کا قرب مل جائے، تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کو لازم پکڑ لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص رات میں اپنے گھر والوں کو جگائے، پھر وہ دونوں، یہ خود اور اس کی اہلیہ، یہ دونوں یا وہ اکیلا 2 رکعتیں پڑھ لے، تو وہ ذکر کرنے والوں، اگر زیادہ ہوئے تو ذکر کرنے والیوں میں لکھے جائیں گے، دونوں ہیں تو دونوں لکھے جائیں گے، اگر ایک ہے تو ایک ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس حدیث مبارک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی آپ فرماتے ہیں، یعنی تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کی برکت سے تمام رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس وقت تھوڑے ذکر کی برکت سے انسان ہمیشہ ذکر کرنے والوں کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں نماز تہجد کی دولت مل جائے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے اور ہمارے اہل و عیال کو بھی نصیب ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد محمود ہے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے جی، کیا میاں بیوی کبھی کبھار ایک ساتھ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں جی؟ جی ہاں بالکل، میاں بیوی دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عورت جماعت میں مرد کے ساتھ اس قدر پیچھے کھڑی ہوگی کہ اس کی پنڈلی یا اس کے بدن کا کوئی بھی جو عضو ہے یہ مرد کے برابر نہ آئے، یعنی اس طرح کھڑی ہو کہ مرد اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے اور یہ مرد کی رائٹ سائڈ پہ پیچھے کھڑی ہو، اس کی پنڈلی یا اس کے بدن کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ مرد کے برابر نہ ہو، تو اس طرح یہ آپس میں نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا نام محمد وقاص ہے، اور میرا مفتی صاحب سے آج یہ سوال تھا کہ آرٹیفیشل جویلری پہننے سے نماز ہو سکتی ہے؟ آرٹیفیشل جویلری سے مراد رنگ یا ایئرنگ وغیرہ؟ ہمارے مفتیان کرام نے عموم بلوہ اور حرج کی وجہ سے آرٹیفیشل جویلری پہن کر عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لہٰذا عورتیں آرٹیفیشل جویلری استعمال کر سکتی ہیں، اور یہ جویلری پہن کر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز میں بھی کوئی حرج لازم نہیں آئے گا، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، دعا گو ہیں اللہ کریم ان مسائل کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔